ریڈرس کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فیور تھا، تو اس وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ تو آج میں نے کافی لانگ کا ایپیسوڈ لکھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول چاہت اشکلم مسکان مغل، قسط نمبر 7۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں بد کردار کہیں، اور میں یہ نہیں سن سکتا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ روحا کی طرف متوجہ ہوا، اور روحا بے یقینی کے ساتھ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر، ایک چلا گیا تو دوسرا مسیحا بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ روحا، کس کا بچہ ہے یہ؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کا۔ تم بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ ایان کھانا لے کر آیا تو وہ نازک وجود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے پڑی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی ایان سکندر نے محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کے نازک وجود کو دیکھ ایان سکندر کو سمجھ گیا تھا کہ ارحان کیوں اس کے پیچھے پاگل تھا، لیکن اللہ نے ارحان سکندر کو اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ اسے بیوی کے روپ میں دیکھ سکتا۔ ایان سکندر روحا کو ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھوکی تھی اور اسے کھانا کھلانا بے حد ضروری تھا۔ ایان نے اسے اٹھانے کے لیے ہلکی سی کھانسی کی، لیکن روحا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایان نے آگر پڑھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو روحا بخار سے تپ رہی تھی۔ روحا! ایان نے اسے کندھے سے ہلا کر اٹھایا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ارحان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایان کو دیکھ روحا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ایان نے ہمت کر کے اس کے بالوں کو سہلاتے اسے چپ کروایا۔ اس کے جسم سے اٹھتا ہوا سینک ایان سکندر کو اپنے اندر جذب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ روحا نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں بخار ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایان اسے ارحان کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، پیار اور محبت سے۔ آؤ کچھ کھا لو، پھر میڈیسن دیتا ہوں۔ ایان سکندر اسے بچوں کی طرح کھانا کھلاتا اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی دوسری شادی کرے گا اور اس لڑکی سے جو اس کے بھائی کی پسند تھی، اور روحا پریگننٹ نہ ہوتی تو ایان کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا۔ کھانا کھلانے کے بعد روحا کو بیڈ پر لٹاتا میڈیسن کی طرف بڑھا، پھر اچانک خیال آیا کہ روحا پریگننٹ ہے اور اسے رینڈم میڈیسن نہیں دی جا سکتی۔ یہی سوچتے ایان سکندر نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ روحا کو میڈیسن دے کر اس پر کمبل اڑاتا بچوں کی طرح اسے سلانے لگا۔ روحا ابھی بھی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ چھوٹے سے ارحان سکندر کو سلاتا تھا۔ آپ بھی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لیں، زندگی سکون میں آ جائے گی۔ ایان کی آنکھیں اپنے بھائی کے الفاظوں کو یاد کرتے نم ہوئی تھی۔ اسے کہاں پتا تھا کہ وہ اس کی بھائی کی بیوی اس کی محبوبہ ہو جائے گی۔ ایان نے روحا کو دیکھا تو وہ سو گئی تھی۔ ایان نے اسے اچھی طرح سے کور کیا کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ تھی۔ فارم ہاؤس تو ایسے ہی کھلے علاقے میں تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر سردی زیادہ تھی۔ ایان نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر لانج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی صرف شام کے 7 بجے تھے۔ ایان نے فون اٹھا کر نائلہ کو کال ملائی۔ جی ایان، نائلہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ نائلہ، آج میں گھر نہیں آؤں گا، کچھ کام کی وجہ سے دوسرے شہر آیا ہوں۔ تم پریشان نہ ہو۔ لیکن ایان، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں میرا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ کچھ خاص ہے آج کیا؟ ایان، آپ پھر سے بھول گئے، آج ہماری اینیورسری ہے۔ نائلہ، اگر ضروری کام نہ ہوتا تو میں ضرور گھر آتا۔ تمہیں جو سیلیبریٹ کرنا ہے تم کل کر لینا، صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ کہتے ہی ایان نے فون بند کر دیا۔ آج پہلی شادی کی اینیورسری اور آج ہی دوسری شادی بھی، آج ہی کے دن۔ ایان سکندر پریشان چہرے کے ساتھ مسکرایا تھا۔ جب نائلہ کو پتہ چلے گا تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی؟ اگر اس نے روحا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ تو پہلے ہی سے ناپسند کرتی تھی۔ ارحان نے اس کی بہن کو ریجیکٹ کیا تھا روحا کے لیے، تو اب وہ کیسے اسے قبول کرے گی؟ ایان انہی سوچوں میں گم صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے پڑا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 10 بجے ایان کی آنکھ کھلی تو روحا کو خیال آیا۔ ایان کمرے میں گیا تو وہ نازک بدن
ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا۔ ایان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو سردی کی وجہ سے اس کا بخار اور بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ ایان نے ہیٹر آن کیا۔ یہاں سردی بہت زیادہ تھی، اسے پہلے ہیٹر آن کر دینا چاہیے تھا۔ 2-4 گھنٹوں میں ہی ایان سکندر کو معلوم ہو گیا تھا کہ روحا بہت نازک اور معصوم ہے۔ اسے ذرا سی بھی سردی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ایان نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ غنودگی میں صرف کانپے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ ایان سکندر کو اس معصوم پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ ایان نے ہمت کی اور اس کے ساتھ بستر پر لیٹتا اس مومی وجود کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کا مقصد اس کے وجود کو اپنے وجود کی گرمی بخشنا تھا، یعنی اسے اپنے سینے سے لگا کر دونوں بازو سختی سے بیچ لیا۔ اس مومی وجود کو اپنے گلے سے لگاتے ہی ایان سکندر کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اب تو بیوی ہے میری محرم ہے، میں اسے ہر طرح سے چھو سکتا ہوں، اپنا حق بھی وصول کر لوں اگر چاہوں تو۔ ایان سکندر کے نفس نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے وقت دوں گا، اگر میں اس سے اپنا حق لے لوں گا تو اس کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ ایان نے سوچا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد روحا کو ہوش آیا تو وہ اٹھنے لگی، لیکن اپنے آپ کو کسی کے حصار میں پاتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اپنے حواس میں آتے اس نے نظریں اٹھا کر ایان سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ اس پر اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ لیٹی رہو۔ 5 منٹ کے بعد ایان سکندر سیدھا ہونے لگا۔ اس کی ناک روحا کی ناک سے ٹکرائی۔ روحا اس کے ہونٹوں کے نیچے تیل دیکھ کر بے ساختہ اس نے اس کے تیل کو چوما۔ اس کے چومنے پر روحا ایک دم سے لرزی۔ ارحان نے بھی تو پہلی دفعہ اسے یہاں ہی چوما تھا۔ ایک دم سے اسے یہ بات یاد آئی تو آنسو اس کی آنکھوں سے چھم چھم بہنے لگے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ارحان ایک دم سے پریشان ہوتا سیدھا ہو کر بیٹھا، پر روحا کو نہیں چھوڑا۔ اسے بھی اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتا اس کے آنسوؤں کی وجہ پوچھنے لگا۔ سیدھا روحا نفی میں سر ہلاتی روحا نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ ایان نے اسے محبت سے پوچھا۔ میں آپ سے ارحان کی بات کروں گی تو آپ مجھے ٹارچر تو نہیں کریں گے؟ روحا نے قدرے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ میں تمہیں کیوں ٹارچر کروں گا؟ تانے بھی نہیں دیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ارحان نے بھی جب مجھے پہلی دفعہ چھوا تھا تو یہاں ہی چھوا تھا، روحا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ایان نے آگے بڑھ کر ایک دفعہ پھر اس کے دل کو چوما۔ تم ارحان سے کہاں ملی تھی؟ ایان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ مطلب؟ روحا نے پوچھا۔ مطلب جب تم لوگ فزیکل ہوئے تھے کہاں ملے تھے؟ ایان کی بات پر روحا نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، ایان نے قدرے نرمی سے کہا۔ فلیٹ پر؟ روحا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کتنی دفعہ فزیکل ہوئے؟ 2 دفعہ۔ روحا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ 2 دفعہ میں ہی تم پریگننٹ ہو گئی؟ ایان نے حیرانی سے پوچھا۔ روحا خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کس بات کی سزا؟ روحا کے ڈرے سہمے میں چہرے کو دیکھ کر پوچھا کہ میں نکاح سے پہلے پریگننٹ اسی طرح اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مجھے سزا دینی چاہیے؟ ایان سکندر نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو روحا کے چہرے کا رنگ فوق ہوا تھا۔ تم جانتی ہو اسلام میں یہ بچہ ناجائز ہے، حرام ہے، زنا کاری کی ہے تم دونوں نے، تم نے اسے روکا نہیں؟
ایک دم ایان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میں نے اسے روکا تھا پر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میں تکلیف سے چیختی چلاتی رہی مگر ارحان نے اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایان نے آگے بڑھ کر روحا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر سے لاتا اسے چپ کروایا۔ روحا، ایان نے اسے محبت سے پکڑا، بھول جاؤ ساری باتیں۔ ارحان نہیں رہا کیونکہ اللہ نے اس کی اتنی ہی زندگی رکھی تھی اور تمہیں میرے لیے بنایا ہے، اب تم صرف میری ہو۔ ہر لفظ محبت سے کہتا اسے اپنے سینے میں پیوست کر گیا۔ دونوں کی آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح 8 بجے روحا کے فون پر آنے والی کال سے ایان کی آنکھ کھلی۔ روحا اس کے سینے سے لیٹی سکون سے سو رہی تھی۔ ایان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک آنچ بھی لے لیکن فون بج رہا تھا۔ ایان نے اس نازک وجود کو بڑے آرام سے خود سے دور کیا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ روحا میری جان کیسی ہو؟ ایان بھائی نے کچھ کہا تو نہیں؟ نیہا کی آواز ایان کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرایا۔ نہیں کچھ نہیں کہا، تمہاری جان کو بخش دیا ہے ہر لحاظ سے۔ ایان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو نیہا شرمندہ سی ہوئی۔ ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، تمہاری جان اپنی جان کے سینے سے لگی سو رہی ہے۔ بات کرتے کرتے ایان نے روحا کو پھر سے اپنے سینے سے لگایا۔ اوہ سوری، میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی نیہا فون بند کر گئی۔ روحا گہری نیند میں ہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھ ایان سکندر کا دل چاہتا کہ وہ انہیں اپنے ہونٹوں میں قید کر دے۔ اس کے معصوم چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا کہ رشتے کیسے بدل جاتے ہیں۔ کل تک جو اس کی بھائی کی بیوی بننے والی تھی آج اس کی بیوی بن گئی ہے۔ ایان خاموش نظروں سے اسے دیکھتا سوچ رہا تھا، کیا یہ مجھے شوہر کے روپ میں تسلیم کر پائے گی؟ ایان سکندر اپنی سوچوں میں گم تھا جب روحا اس کی باہوں میں کسمسائی تھی۔ اس کے گلابی گال، ناک میں نوز پن، گرے آنکھیں ایان سکندر کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ روحا، یہ ایان سکندر نے اسے پکارا تو روحا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ شادی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ ایان سکندر نے اس کے چہرے کو مسکراہٹ سجائے ویلکم کیا۔ روحا نے آگے سے کچھ نہیں بولا، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار چیک کیا تو اب کافی بہتر تھا۔ کیا ناشتہ کرو گی؟ کیا کھانے کا دل کر رہا ہے؟ ایان روحا سے اس طرح بات کر رہا تھا کہ جیسے برسوں سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اسے ہر طرح سے کمفرٹیبل فیل کروانا چاہتا تھا۔ جلدی سے ناشتہ کرو، پھر مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ روحا نے ایک دم سے پوچھا۔ اپنی بیوی کے پاس۔ تو میں کیا اکیلی رہوں گی؟ روحا نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کل رات واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، میں تم سے رابطے میں رہوں گا۔ میرا جانا ضروری ہے، کل میری اینیورسری تھی اور ساری رات تمہارے ساتھ تھا۔ بیوی کو بھی تو وش کرنا ہے نا، بیچاری ساری رات میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ اب اس بیوی نے تو شوہر کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، تو دوسری کے ساتھ جا کر ہی رومانس کرنا پڑے گا مجھے۔ ایان سکندر نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا۔ تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، میرے پاس کپڑے نہیں، میں کل آتے وقت تمہارے لیے کپڑے لے آؤں گا۔ کیا سائز ہے تمہارا؟ ایان کے سوال پر روحا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کس کا؟ روحا نے فوراً پوچھا۔ کپڑوں کا سائز پوچھ رہا ہوں، برا کا نہیں۔ ویسے کیا سائز ہے تمہاری برا کا؟ ایان اپنی باتوں سے اسے سرخ کر رہا تھا۔ اچھا اب بتاؤ کیا سائز ہے کپڑوں کا؟ اسمال، روحا نے نظر جھکا کے کہا۔ اور برا کا؟ ایان شرارت سے روحا کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ روحا اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ بتا رہی ہو یا میں خود دیکھ لوں؟ ایان نے اسے کھینچ کر اس کی پشت اپنے سینے میں پیوست کی تو روحا کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئی۔ بتاؤ کیا سائز ہے برا کا؟ ایان اس کی کمر سے بالوں کو پیچھے کرتا روحا کے کان میں سے کوشش کر رہا تھا۔ نہ میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ ایان کا ہاتھ اس کی زپ پر تھا، ابھی 1 انچ ہی کھلی تھی جب روحا کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ 32 I like it۔ ایان نہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں نیہا آ جائے گی تو ہم مل کر ناشتہ کریں گے۔ نیہا کو بابا نہیں آنے دیں گے، میری ان سے بات ہو گئی ہے، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں نیہا آ جائے گی۔ ایان سکندر بات کرتا اس کی طرف بڑھتے، لگتا ہے کہ روحا بھاگ کر واش روم میں بند ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں روحا آ گئی تھی۔ وہ فوراً
روحا کے کمرے میں جاتی ہے۔ روحا جو نہا کر نکلی تھی نیہا کو اپنے کمرے دیکھ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ نیہا بھی اس کو گلے لگاتے پوچھتی ہے کہ آن نے اس کے ساتھ غلط رویہ تو نہیں رکھا؟ جب روحا نے جواب دیا نہیں وہ بہت اچھے ہیں، تم یہ بتاؤ بابا غصہ تو نہیں؟ انہوں نے سب کو میرے نکاح کے بارے میں بتا دیا؟ نہیں بابا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہاں البتہ ایان بھائی کے ہاتھوں تمہیں سونپ کر بہت مطمئن ہے۔ یہ بتاؤ ایان بھائی نے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں ایان نے کچھ نہیں کہا۔ روحا کی بات سن نیہا مطمئن ہو گئی تھی۔ روحا ارحان سکندر تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، اب تم ایان کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرو، وہ تمہیں ارحان سے زیادہ محبت کریں گے، انہیں اپنا لو۔ نہیں میں نہیں کروں گی، روحا ایک دم سے دہاڑی۔ ایان سکندر جو اپنا موبائل لینے کمرے کی طرف آیا تھا ان کی باتیں سن وہیں رکا تھا۔ روحا کے الفاظ اس کے سینے میں چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کیوں؟ نیہا نے اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ میں ڈر گئی ہوں نیہا، میں نے ارحان سے محبت کی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور اب اگر میں ایان سے محبت کی تو؟ روحا اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ دیکھو روحا وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا، تمہیں ایان کو اپنا آپ سونپ دینا چاہیے، اس کا حق ہے روحا۔ اچھا بتاؤ اس نے تمہیں چھوا کیا؟ تم دونوں نے؟ نیہا نے جان بوجھ کر نہیں اس نے کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان۔ اف جاؤ یار، اتنے ہاٹ بندے کی قربت سے تم محروم رہ گئی۔ ہائے کتنے ہینڈسم ہے نا ایان بھائی، بولو ساتھ۔ اوئے ہوئے اتنی پوزیسو ایک ہی رات میں، اور ابھی کچھ کیا بھی نہیں۔ یہ تم نے ایان بھائی کے کپڑے پہنے ہیں نا، سو رومانٹک۔ ایان باہر کھڑا ان کی باتیں سن مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شازیہ نے دروازے پر ناک کر نیہا کی زبان کو بند کیا۔ روحان نے دروازہ کھول کر دیکھا تو شازیہ تھی۔ باجی، چھوٹی باجی ناشتے میں کیا لے گی؟ ایان چلے گئے ہیں کیا؟ نہیں وہ لاؤنج میں بیٹھ کر کافی پی رہے ہیں۔ اوئے پٹاخہ، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ روحان نے نیہا سے پوچھا۔ اچھا تم ایسا کرو، میرے لیے آملیٹ، پراٹھا، بریڈ جیم اور ایک کپ چائے لے آؤ۔ شازیہ جانے لگی تو نیہا نے کہا اپنی باجی سے نہیں پوچھو گی؟ تو شازیہ نے جواب دیا کہ وہ صاحب پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اتنا کہہ کر شازیہ وہاں سے چلی گئی، لیکن نیہا نے روحا کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مر جاؤ نیہا، مر ہی تو جانا چاہتی ہوں، پر کوئی مل نہیں رہا نا۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراتی دھڑام سے بیڈ پر گری۔ چھچوڑی کہیں کی۔ اتنا کہتے روحا اپنے بال سنوارنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو نیہا گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ ایان سکندر دروازہ ناک کر اندر داخل ہوا تو نیہا گھبرا کر وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ بلیک ٹراؤزر اور اوور سائز شرٹ اور گیلے بالوں کے ساتھ روحا قیامت لگ رہی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایان دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، رات کو آ جاؤں گا، اگر میری یاد آئے تو فون کر لینا، تمہارے فون میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے۔ اگر آپ کا ناشتہ؟ میں ناشتہ نہیں کرتا، اگر تم کہتی ہو تو کر لیتا ہوں۔ ایان نے روحا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور سب سے پہلے اس کے تیل پر اور پھر اس کے ہونٹوں کو چومتا ایک دم سے چھوڑ گیا۔ اگر اس طرح کا ناشتہ روز مل جائے تو دن بن جائے میرا۔ ایان آنکھ ونک کرتا کمرے سے چلا گیا اور روحا اسے وہیں مجسمہ بنی جاتے دیکھتی رہی۔ ایان سکندر کے جاتے ہی نیہا کمرے میں آئی تو روحا نے اسے بت بنے دیکھا۔ نیہا نے اسے ہلایا مگر روحا نے کوئی جواب نہیں دیا تو نیہا نے اسے کندھوں سے ہلایا۔ مسز ایان سکندر ہوش میں آ جائیں۔ تو روحا ہوش میں آئی۔ روحا میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم ایان سکندر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اگر میں تمہیں اس سے شادی کرنے کا نہ کہتی تو اب تک تمہاری شادی فرقان ماموں سے ہو گئی ہوتی۔ تو پھر مانتی ہو نا کہ میں دنیا کی سب سے اچھی بہن ہوں، تم دنیا کی سب سے اچھی بہن ہو۔ ایسے ہی وہ دونوں بہنوں نے ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ ایان سکندر نے جاتے ہی سب سے پہلے روحا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور ڈائمنڈ کا نیکلس لیا اور ایک گفٹ اس نے نائنا کے لیے بھی لیا تھا اپنی شادی کی اینیورسری کے لیے۔ ایان سکندر آفس کی میٹنگز کے بعد گھر آیا تو نائنا نے بہت اچھے سے اس کا ویلکم کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کا کھانا بنوایا۔ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب روحا کا میسج آیا۔ ایان سکندر نے فوراً میسج اوپن کر کے دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا، آپ کب آئیں گے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں میرا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ نیہا تمہارے پاس تو ہے نہیں؟ نیہا چلی گئی ہے تو شازیہ تو تمہارے پاس ہے نا؟
تو نیہا نے جو اسے باتیں سمجھائی تھی اس پر عمل کرتے روحان نے اس سے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور نائلہ بار بار ایان سکندر کو دیکھ رہی تو جو آج بڑے دنوں بعد کھل کر مسکراہا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں آ رہا ہوں۔ ایان سکندر نے روحا کو جواب دیا لیکن آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ایان نے نائلہ کو کہا کہ وہ اس کے کپڑے نکال دے، دبئی کے کچھ کلائنٹس آئے ہیں تو ان کے ساتھ اس کی میٹنگ ہے، لیکن نائلہ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ نائلہ نے بجھے چہرے سے کہا تو ایان سکندر نے جواب دیا ابھی بندہ نہ چیز یہاں ہی ہے، آپ حکم کرے کیا کام ہے آپ کو۔ ایان سکندر کپڑے چینج کرنے کے لیے روم میں گیا۔ روم کارڈ سے ان لاک کرتے ہی گلابوں کی تازہ خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی، اتنے پیچھے سے نائلہ بھی آ گئی۔ نائلہ نے ایان سکندر کی طرف دیکھا تو نائلہ نے ایان کا کوٹ اتار کر بڑی محبت سے سائڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف بٹھایا۔ اتنی کیا جلدی ہے جانے کی، کبھی میرے پہلو میں بھی بیٹھ جایا کریں۔ نائلہ نے بڑی محبت سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ ایان سکندر عام انسان تھا لیکن نائلہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر سلطان افندی کی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کی شرٹ کو اس کے جسم سے جدا کر گئی۔ اس کی جرأت کو دیکھتے ایان سکندر نے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ ایان بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے لگا۔ نائلہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرتے ایان سکندر اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ غربت کے لمحات میں تو وہ نائلہ کے ساتھ گزار رہا تھا لیکن اس کے حواسوں پر روحا چھائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر روحا کا خیال آ رہا تھا۔ نائلہ اس کی باہوں میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ایان سکندر نے اس کی دھڑکنوں پر لب رکھے تو وہ ایک دم سے سسکاریاں بھرنے لگیں۔ ایان سکندر اس کے سانولے سے وجود کو محبت سے کاٹتا، اسے اپنی محبت سے روشناس کرواتا تھا، اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں زور سے دباتا۔ ایان سکندر بے قابو ہو رہا تھا، اس کے ذہن میں بار بار روحا ایان سکندر چھائی ہوئی تھی لیکن اس کی آغوش میں نائلہ تھی۔ ایان نے اس کی پوزیشن پر خود کو ایڈجسٹ کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس میں سمایا جس سے نائلہ کی سسکاریاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کے ہر جھٹکے پر نائلہ تڑپ جاتی تھی۔ نائلہ کو ایان سکندر کی قربت میں ہر پل سکون ملتا تھا۔ ایان سکندر 31 سال کا تھا اور نائلہ تقریباً 40 سال کی۔ وہ ایک جوان مرد تھا جو کسی بھی عورت کو سیٹسفائیڈ کر سکتا تھا، تبھی تو نائلہ اس پر جان نچھاور کرتی تھی، اس کی خوبصورتی پر مرتی تھی۔ ایان سکندر کے جھٹکے مزید تیز ہوئے تو نائلہ کی آہیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ آہیں بھرتے بھرتے نائلہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تب جا کر کہیں ایان سکندر سیٹسفائیڈ ہوا تھا، اور یہی بات نائلہ کو سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ عورت کو خوش کرنا جانتا تھا، پرسکون ہوتا۔ ایان سکندر نائلہ کے اوپر ہی لیٹ گیا اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اسے فوراً ہی اس معصوم کا خیال آیا۔ ادھر روحا الٹیاں کرتی بے حال ہو رہی تھی، اوپر سے سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ شازیہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح سے بس ناشتہ کیا ہوا تھا اور الٹیاں کرتے کرتے اس کی حالت گہر ہو رہی تھی۔ شازیہ نے اس کی حالت دیکھتے ہی ٹران کیا۔ شازیہ اس کے پاس ہی تھی لیکن روحا تو اب چلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، الٹیاں کرتی کرتی وہ نڈھال ہو گئی تھی، اوپر سے کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی۔ اگر ایان اس کے پاس ہوتا تو وہ
زبردستی اسے ڈانٹ کر کچھ کھلا دیتا۔ شازیہ نے کئی دفعہ ایان کو کال ملانے کی کوشش کی لیکن نمبر مل نہیں رہا تھا۔ روحا تقریباً بے ہوش ہونے کے در پر تھی جب ایان نے روحا کے نمبر پر کال کی۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر موبائل دیکھا تو روحا ایان سکندر اسے لکھا ہوا نظر آیا۔ ایان نے روحا کے فون میں اپنا نام روحا ایان سکندر کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ شازیہ نے فون آن کیا اور اس سے پہلے کہ سلطان کچھ کہتا شازیہ نے ادب سے سلام کیا۔ روحا کہاں ہے؟ ایان سکندر نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی صاحب جی، آپ جلد آ جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ صاحب جی الٹیاں کر رہی ہیں اور کچھ کھا نہیں رہی۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں روحا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آہیں بھر رہی تھی جیسے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو۔ ایان اس کی آہیں واضح سنائی دے رہی تھی، اتنا سننا تھا کہ ایان سکندر سب کچھ چھوڑتا گاڑی کی چابی لیے فلیٹ کی طرف نکلا تھا۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آگے آنے والی ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اینڈ لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔